سرمایہ ہیں، آپ کا بن جانا پورے دیس کا بن جانا ہے، آپ کا بگڑ جانا پورے دیس کا بگڑ جانا ہے، اور میں کدھر جا کے ٹکر ماروں؟ ساری دانشوری کس پہ لگ رہی ہے؟ بجلی پیدا ہو جائے، سڑکیں ٹھیک ہو جائیں، کاروبار چمک جائیں، بازار میں تیزی آ جائے، زراعت بڑھ جائے۔ ہاں ضرور کرنا ہے، ہماری ضروریات زندگی ہیں، لیکن ان میں استعمال ہونے والا انسان اگر نہ بنا تو یہ سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ انسان کا بگاڑ پوری دنیا کا بگاڑ ہے، اور انسان کا بن جانا پوری دنیا کا بن جانا ہے۔ آپ کا بن جانا خاص طور پر، ہم ایک عمر کا حصہ گزار چکے ہیں، نہ جانے بولا لے پیا کس گھڑی، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے۔ آپ کی اٹھان ہے، ہماری ڈھلوان ہے۔ اگر یہ بنیادیں صحیح پڑ گئیں تو آپ دنیا میں بھی سرخرو ہیں، آخرت میں بھی سرخرو ہیں، یہاں بھی کامیاب ہیں، آگے بھی کامیاب ہیں۔ اگر یہیں بنیادیں ڈھیلی پڑ گئیں تو نہ یہ جہان ہے نہ وہ جہان ہے۔ تو چونکہ ہم نے اپنے آپ کو خود نہیں بنایا، میرا بنانے والا میرا اللہ ہے۔ واللہ خلقکم، اللہ نے بنایا کہاں سے؟ من تراب، مٹی، پھر ثم من نطفہ، پھر پانی، پھر ثم خلقنا نطفۃ علقہ، ایک جون، پھر فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر ایک لوتھڑا، پھر فکسونا المضغۃ عظاما، اس میں ہڈیاں، پھر فکسونا العظام لحما، اس پہ گوشت چڑھایا، پھر ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر یہ شکلیں عطا فرمائیں، یہ رنگ، یہ روپ، یہ لڑکی، یہ لڑکا، یہ بچہ، یہ بچی۔ ایک کا دوسرے سے ایک نوخن بھی نہیں ملتا، سر کا بال نہیں ملتا، بول نہیں ملتا، چال نہیں ملتی، ادائیں نہیں ملتی، عادات نہیں ملتی۔ اس طرح میرے رب نے ہمیں بنایا اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ۔ جس رب نے مجھے بنایا ہے وہی جانتا ہے کہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور صحیح اور سچا انسان کون ہے، اور ناکام کون ہے، اور کامیاب کون ہے، اور زندگی گزارنے کا وہ کون سا طریقہ ہے جس پہ چل کر ساری دنیا سکھی رہے اور آخرت بھی بن جائے۔ ہم اپنی ذات کے لحاظ سے اپنے خالق نہیں ہیں، اپنی موت کے مالک نہیں ہیں۔ مرنا بھی آنا نہیں چاہتے تھے، آ گئے، مرنا نہیں چاہتے، مرنا ہے، موت پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بھاگو کہاں تک بھاگو گے، موت پیچھے لگی ہوئی ہے۔ میرے عزیزو، میرے اللہ کی قسم، دنیا میں سب سے حسین زندگی میرے نبی لائے، اللہ کی قسم۔ اس کے لیے نہ مالدار ہونا ضروری ہے، نہ قریشی سید ہونا ضروری، نہ پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے۔ محمدی بن کے دکھا دو، زندگی کے مزے لوٹ لو، زندگی کے مزے لوٹ لو۔ کہ میرے نبی نے ہر رشتے میں ایسی روشنی ڈالی ہے، ساری دنیا کی کتابیں چھان مارو، کوئی نہیں بتائے گا ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے، بیوی کے ساتھ کیا کرنا ہے، بچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، بڑوں کے ساتھ کیسے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے، دشمن کے ساتھ کیسے۔ ہائے ہائے، آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر، علی یوں کیا ایسے کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو، علی خوش ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو۔ وہ رونے لگے کہ میں خوش ہوں۔ یہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ یہ واحد انسان ہے جن کو بشارت ملی ہے نبی کے گھر کے سامنے گھر۔ تلوار ماری قاتل ابن ملجم اتر گئی سر میں، لوگ اکٹھے ہو گئے، پکڑ لیا۔ بجائے ندامت کے وہ زور زور سے کہہ رہا ہے، پورا مہینہ زہر میں اس کو بجھایا ہے، پورا مہینہ لگا لو جو زور لگانا ہے، یہ نہیں اب بچتا۔ یہ وہ الفاظ بول رہا ہے، یہ مجھ سے غلطی ہوگی جی، مجھے معاف کر دیا جائے، ایک اور عنوان۔ آگے وہ یوں کہہ رہا ہے، حضرت زینب بھاگ کے ان کو رونے لگی کہ واہ امیر المومنین، ہائے امیر المومنین۔ وہ کہنے لگی جتنا رونا رو لے، تیرا پیو نہیں بچتا۔ اتنا سننے کے بعد واہ 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 واہ، کیا تربیت کی میرے نبی نے، کیا انسان بنا کر گئے کہ فرشتے بھی قدموں میں بیٹھ کے ان کے بوسے لیں۔ فرمایا اس کو گرم کھانا کھلاؤ، ٹھنڈا پانی پلاؤ، اس کو آرام کے لیے نرم بستر دو، اس کا مکمل خیال رکھو۔ میں زندہ رہا تو میں خود اس کے بارے میں فیصلہ کر لوں گا، اگر میں مر گیا، شہید ہو گیا، تو پھر میری پہلی خواہش ہوگی اسے معاف کر دینا۔ ہائے
اور اگر معاف نہ کرنا ہو تو ایک ہی وار میں قتل کرنا، تکلیف نہ پہنچانا۔ کبھی پڑھو تو صحیح، پڑھو تو صحیح صحابہ کی زندگی، اپنے نبی کی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے بچوں تو اللہ ادھر کو ہاتھ جوڑتا ہوں، جھولی پھیلاتا ہوں، میری نسل بیٹھی ہو، محمدی بن کے دکھا، محمدی بن کے دکھا، ہر شعبہ زندہ ہو جائے گا، ہر شعبہ زندہ ہو جائے گا۔ ہائے کاش میری ماں ہوتی، کاش میری ماں ہوتی۔ یہ کون تمنا کر رہا ہے جو قاب قوسین او ادنا کے مقام تک پہنچے؟ کاش میری ماں ہوتی، پھر میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں کی آواز آتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا، میں کہتا اماں جی میں حاضر ہوں، لبیک یا اماں، اماں جی میں حاضر ہوں۔ یہ رشتوں کی قدر کون سکھاتا ہے؟ میرے نبی کے سوا کوئی نہیں سکھا سکتا۔ بہن بھائیوں کے حقوق